حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو کس لکڑی سے بنوایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی سال کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ دوسرے قول کے مطابق یہ کشتی صنوبر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے پیڑ بوئے اور 20 سال میں پیڑ تیار ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 40 سال کے بعد وہ پیڑ کاٹے گئے، ایک روایت میں ہے 100 سال کے بعد وہ پیڑ کاٹے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے آپ کی کشتی بنوانے میں مدد کی۔ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی، ایک روایت میں ہے 40 سال اور ایک روایت میں ہے 100 سال۔ یہ کشتی نوح علیہ السلام نے مسجد کوفہ کے پاس بنائی تھی۔ کشتی نوح علیہ السلام کے 1,24,000 اور 4 تختوں پر 1,24,000 انبیاء کرام کے نام درج کیے گئے۔ باقی 4 تختوں پر خلیفہ راشدین رضی اللہ تعالی عنہما کے نام تحریر کیے گئے۔ یہ تمام نام حضرت جبرائیل علیہ السلام تربیت بار بار بتاتے گئے اور نوح علیہ السلام لکھتے گئے۔ اس میں مختلف اقلاد وارد ہیں۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز تھی اور اونچائی 30 گز تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لمبائی 100 ہاتھ تھی اور چوڑائی 100 ہاتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی شکل کیسی تھی؟ اس کشتی کا نقشہ شکل مرغی کی طرح، اس پر سر مور کی طرح، سینہ بطخ کے سینے کی طرح، دوسری روایت میں ہے کہ سینہ کبوتر کے سینے کی طرح اور پونچھ مرغے کی طرح تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنی منزلیں تھیں؟ اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کون سی منزل میں کس طرح کے چیزوں کو رکھا گیا؟ اس کشتی کی منزلیں اس طرح تقسیم کی گئی کہ نیچے کے طبقے میں وحشی درندے اور حوام، بیچ کے حصے میں چوپائے وغیرہ اور اوپر کے طبقے میں خود نوح علیہ السلام اور آپ کے تابعدار پرندے اور کھانے پینے کا سامان بھی اوپر ہی کے طبقے میں رکھا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے نبی سوار تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 2 نبی سوار تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھ لیا تھا اور تابوت کے ایک جانب مرد اور دوسری جانب عورتوں کو بٹھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والا سب سے پہلا پرندہ کون سا تھا؟ اس کشتی میں پرندوں کی جنس میں سب سے پہلے طوطا سوار ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب کے آخر میں سوار ہونے والا جانور کون سا تھا؟ اس کشتی میں چوپایوں میں گدھا جو سب سے بعد میں سوار ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں ابلیس کس طرح سوار ہوا؟ اس کشتی میں ابلیس گدھے کی دم میں لٹک کر سوار ہوا تھا۔ جب گدھا کشتی میں سوار ہونے لگا اس کے دونوں اگلے پیر کشتی میں تو آ گئے، لیکن جب اس نے اپنا پچھلے دھڑ اٹھانا چاہا تو لاکھ کوشش کے باوجود اٹھا نہ سکا کیونکہ دم پر اس ملعون کا بوجھ تھا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے، جب آپ نے گدھے کی پریشانی کو دیکھا تو کہا آجا تیرے ساتھ ابلیس لعین بھی ہے۔ تب وہ چڑھ گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ چڑھ گیا۔ کس وعدے کے تحت سانپ اور بچھو کو سوار کیا گیا؟ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے دونوں کو سوار کرنے سے منع فرمایا۔ تب ان دونوں نے کہا ہمیں سوار کر لیجئے، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تندور کا جوش مرنا طوفان آنے کی علامت بتلائی گئی تھی۔ اب اس میں چند قول ہے کہ تندور کا جوش مارنے سے کیا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تندور کے ابلنے سے مراد روئے زمین سے چشمے پھوٹ نکلنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تندور مراد صبح کا نکلنا اور فجر کا روشن ہونا ہے۔ یہ تندور سے مراد یہی تندور ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ اس صورت میں اختلاف وارد ہے کہ یہ تندور کہاں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تندور پتھر کا تھا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو آپ نوح علیہ السلام کو ترکے پہنچا تھا، اور یہ ملک شام یا ہند میں تھا۔ حضرت مجاہد اور شعبی کہتے ہیں کہ یہ تندور کوفے میں تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رجب کی 10ویں تاریخ کو مسلمان اس میں بیٹھے تھے اور 5 ماہ تک اسی میں رہے۔ انہیں لے کر کشتی جودی پر مہینے بھر تک ٹھہری رہی۔ آخری عاشورہ کے دن وہ سب اس میں سے اترے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام
اپنے تابعداروں کے ساتھ 150 دنوں تک کشتی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ شریف کی طرف کر دیا، وہاں وہ کشتی 40 دن تک کعبہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ جوتی کی طرف کر کے روانہ کر دیا، جہاں وہ ٹھہر گئی، اور بقول اہل تورات کے 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی جودی پر لگی۔ 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں کھل گئی۔ اس کے 40 دن بعد کشتی کے روزن پانی کے اوپر دکھائی دینے لگا۔ پھر آپ نے کوے کو پانی کی تحقیق کے لیے بھیجا، وہ پلٹ کر نہ آیا۔ آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ واپس آ گیا۔ پھر 7 دن کے بعد اسے دوبارہ بھیجا، شام کو زیتون کا پتہ لیے ہوئے واپس لوٹا۔ پھر 7 دن کے بعد اسے بھیجا، اب کی بار وہ نہ لوٹا۔ آپ سمجھ گئے کہ زمین بالکل ہو چکی ہے۔ الغرض پورے 1 سال بعد نوح علیہ السلام نے کشتی کا سرپوش اٹھایا اور باہر تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی اور یہ پہاڑ کہاں ہے؟ یہ کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری اور موصل۔ تو ساتھیو، یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے جڑا ایک واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔